شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یو ایس اے کا ویزا جو ہے وہ اللہ سونے نے مجھے کیسے دیا۔ آپ یقین کر لیں یہ ویزا لینا آسان ہے، صرف ہمیں ایک پیشن کی ضرورت ہے، ایک محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے اور تھوڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ویزا حاصل کر لیں گے۔ تو یہ B1 B2 ویزا ہے، اس کو بزنس ویزا بھی کہتے ہیں، بزنس وزٹ ویزا بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ کا یہ ویزا کنورٹ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتایا کروں گا انشاءاللہ کہ وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں سے کیا کر کے جانا چاہیے، وہاں پہ کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ انکم کتنی کما سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بتاتا رہوں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں، اپنا ٹاپک شروع کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو یو ایس اے کے ویزے کے لیے میں آپ کو بتاتا جاؤں، تھوڑی سی ایک آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے نا آپ دیکھیں کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے، کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ آپ کے کسی دوست کے گھر میں جاتے ہیں یا آپ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اسی طرح ملک بھی جو ہے نا وہ ایک گھر ہوتا ہے ان کا نا، تو اس میں وہ اس بندے کو اجازت دیتے ہیں جو ویلڈ ریزن دیتا ہے وہاں پہ جانے کے لیے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو سارا پروف دینا پڑے گا کہ آپ بزنس مین ہیں اور وہاں پہ جا رہے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ تو وہ اس کے لیے اگر آپ نے اپنا مقصد جو ہے نا، سب سے پہلی بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا سالڈ ریزن ہونا چاہیے وہاں پہ جانے کے لیے۔ سالڈ ریزن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک عدد اسپانسر لیٹر چاہیے آپ کو۔ فرض کریں آپ نے وہاں پہ وزٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ایک فیملی آپ کی رہ رہی ہے تو وہ آپ کو اسپانسر کر دے، وہ ایک ریزن بن جاتی ہے کہ میں اپنی فیملی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بہن کو، بھائی کو، ماموں کو، چاچو کو۔ یہ ایک ریزن ہے مطلب۔ اور ایسے ہی اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ جس فیلڈ میں ہے وہاں پہ وہ دیکھے اس کے متعلقہ شو کون سا لگ رہا ہے، اس کے متعلقہ ایگزیبیشن کون سی لگ رہی ہے، اس کے متعلقہ کانفرنس کون سی لگ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جو ہیں وہ کام کرتے ہیں مینیکیور، پیڈیکیور اینڈ ہیئر اینڈ بیوٹی کا، تو اور ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں ڈینٹل انسٹرومنٹس کا۔ ہم ڈینٹل انسٹرومنٹس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کی ایگزیبیشن لگاتے ہیں، شوز لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو اپلائی کیا تو فرسٹ ٹائم میرا ایک وہ کنسلٹنٹ تھا، اس نے ایسے ہی بولا کہ یو ایس اے کے ویزے لگ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں، یو ایس اے کا ویزا میں آپ کا اپلائی کر دیتا ہوں۔ مجھے بار بار کہہ رہا تھا، آپ بلیو کریں مجھے بالکل بھی میرا مائنڈ نہیں تھا یو ایس اے جانے کا، لیکن اس نے بولا، میں نے کہا چلیں کر دیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے ویزا اپلائی کیا تو وہ میرا ویزا پہلا ریفیوز ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے سوچا یار اتنے میرے ویزے لگے ہوئے ہیں، میں یورپ بھی گیا ہوں، میں انگلینڈ بھی گیا ہوں، میں شنجن آلموسٹ میں 17-18 ملک گھوما ہوں، تو اس کے باوجود انہوں نے ویزا کیوں ریفیوز کیا ہے؟ سم تھنگ از رانگ۔ پھر ہمارے دوست ملے تو انہوں نے مجھے بتایا، پھر ہم نے دوبارہ اس کو، انہوں نے بولا کہ جو آپ فارم فل کر رہے ہیں نا، فارم فل کیا اس میں کوئی مطلب تھوڑی ڈسٹربنس ہے، تو ہم نے دوبارہ فارم فل کیا اچھے طریقے سے۔ اس کو ایک دم سے آپ نے فارم کو فل نہیں کرنا، مطلب اچھے طریقہ سے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک دن میں ایک پیج کر لیں، دوسرے دن میں دوسرا پیج کر لیں، تیسرے دن میں تیسرا کر لیں، 1-2 دن لیں اس کو نا فل کرنے میں۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے ویزا یا تو لگ چکا ہوتا ہے یا ریفیوز ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو مطلب یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فارم جو ہے نا وہ بہترین فل کرنا ہے، اسی کو غور سے فل کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی چیز چاہیے۔ وہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے، اسپانسر لیٹر، ٹھیک ہے، اسپانسر لیٹر ان کے سالڈ ریزن۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس میں آپ کو کون کون سی چیز چاہیے۔ چیمبر آف کامرس میں ہمیں ایک کارڈ چاہیے، ہمیں اس کا ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ چاہیے،
ایک اس کا نا ایک لیٹر ہوتا ہے جو رسپانسر آتا ہے نا، وہ آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، وہ 2000 میں لیٹر بنتا ہے، وہ چیمبر آف کامرس آپ کو بنا کے دے دیتا ہے کہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک یہ بندہ جو ہے نا وہ امریکہ میں اسٹے کرے گا اور اس ڈیٹ کو واپس آئے گا، وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے۔ ایسے ہی آپ نے بینک ایک لیٹر دیتا ہے کہ یہ ہمارا ریگولر کسٹمر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارے مطلب جو ہے نا، وہ بینک کو آپ بولیں گے نا ہمیں ایک لیٹر دے دیں، اپنا جو بینک لیٹر ہوتا ہے کہ آپ کے نام کا، کہ یہ کب سے لے کر کب تک اس نے اکاؤنٹ کو چلایا۔ اور بینک سے ہمیں ایک سٹیٹمنٹ چاہیے، سٹیٹمنٹ لاسٹ 6 منتھ کی چاہیے ہوتی ہے۔ موسٹلی وہ ڈاکومنٹس دیکھتے نہیں ہیں، موسٹلی کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے ان کی اپروچ ہے، تو آپ نے وہ سٹیٹمنٹ لینی ہے۔ سٹیٹمنٹ ایک دم سے نہیں بنانی، سٹیٹمنٹ کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریگولر جیسے چل رہی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے آپ جمع کراتے رہیں اور نکلواتے رہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے اینڈ جو ہے نا مطلب 8-10 لاکھ کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں وہ جو لیٹر ہے، اسپانسر لیٹر ہے، اس میں اگر ایگزیبیشن بک کرائی ہے اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں، اس کا کوئی 10-12 ہزار اب لگ جاتا ہے، تو وہ رجسٹریشن کا وہ ایک لیٹر آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی رجسٹریشن ہے، وہ ساتھ لگا دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور 3 سال کے، لاسٹ 3 سال کے، پچھلے 3 سال کے آپ نے گوشوارے لگانے ہیں جب سے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ NTN کی کاپی لگے گی، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پاسپورٹ کی کاپی لگے گی، ID کارڈ کی کاپی لگے گی، بے فارم لگے گا، فیملی سرٹیفکیشن لگے گی، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح نامہ لگے گا، اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا وزٹنگ کارڈ لگے گا، ساتھ میں جو پیڈ ہوتا ہے اس کا پیپر لگائیں، آپ اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے ساتھ لگا دیں۔ یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ لگانی ہے ان کے ساتھ، ایک ایک کر کے آپ پینسل لے لیں، اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اگر پھر بھی آپ نے کوئی سوال ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور پوچھیں، تاکہ میں جو میرے اللہ سبحانہ نے مجھے نالج دیا ہے میں آپ کو ٹرانسفر کر سکوں اور آپ کے کسی کام آ سکوں۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد وہ لیتے ہیں اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ 4 یا 5 کویشچن آپ کو کریں گے۔ پہلا کویشچن ہی وہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ کویشچن ہوگا کہ آپ وہاں پہ کیا کریں گے۔ تھرڈ کویشچن ہوگا کہ آپ کتنے دن رہیں گے۔ فورتھ کویشچن ہوگا کہ آپ کہاں رہیں گے۔ یہی 4-5 کویشچن آپ کو جب امریکہ آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ ویزا دے دیتا ہے تو ایئرپورٹ پہ یہی پوچھتے ہیں 2-3 کویشچن، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آپ کو جو چاہیے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو جب آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک محبت فرمائے آپ کو ویزا ضرور ایشو ہوگا، بلا خوف و جھجک آپ اپلائی کریں۔ جب آپ رسک ہی نہیں لیں گے تو کیسے آپ آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے دیں اجازت، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اور چیزیں بتاؤں گا، تو وہاں پہ انکم کا بتاؤں گا کہ، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا کام یہاں سے سیکھ کے جانا چاہیے اور کون سا کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو میں انشاءاللہ آپ میرے سے ٹچ رہیں، اور کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھے ضرور بھیجیں۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ سنا، حافظ۔